تو یہ جو ہمیں کتابیں ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں علم حاصل کیسے کرنا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ہمیں کہ مطالعہ کرنے سے ہمیں یہاں پہ ہم بچپن میں کرتے رہتے تھے ہم، اور آج کل جو یہ بچے جو سے اسٹڈی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بک ریڈنگ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سر اس کا ہماری لائف میں کیا افیکٹ پڑ رہا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، میں تو سمجھوں گا کہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا یہ انسان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا آپ نے انتخاب تو یہ کرنا ہے کہ میرا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے۔ کوئی آدمی فائنانس کو پڑھنا چاہتا ہے، کوئی آدمی فلاسفی کو پڑھنا چاہتا ہے، کوئی پولیٹیشین کو پڑھنا چاہتا ہے، تو کوئی آدمی جو ہے وہ لائر ہے اگر تو وہ اپنی کتابیں، یعنی اس کا جو انتخاب ہے جو اس کی طبیعت کے اندر ہے سب سے پہلے وہ اس کو انتخاب کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لائبریری میں بھی جاتے ہیں تو لائبریری میں ہم اس ریک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کا انٹرسٹ جو آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، آپ وہ دوسرے ریک کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ انتخاب کرنا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کتاب کو نہیں پڑھتے، دیکھیں کتاب جو ہوتی ہے کسی شخص کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی زندگی پوری اس کتاب میں دے دی ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کتاب میں آپ کو وزڈم ملے گی، آپ کو دانائی ملے گی، آپ کو بزرگی ملے گی، ایک۔ دوسرا، اگر وہ سائنس کا طالب علم ہے تو یہ جو کائنات ہے اس کو مسخر کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کے کوگنیٹو اسٹیٹ میں کچھ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، وہ پائل اپ ہو جاتی ہیں۔ آپ کا جو مطالعہ ہے اس سے آپ کا جو علم ہے وہ دانائی آپ کی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ فرض کریں ڈاکٹر ہے، فرض کریں یا وکیل ہے یا کچھ بھی ہے، تو آپ کے پاس ایک ٹائپ کا علم تو آئے گا لیکن باقی علم نہیں آئیں گے۔ مثلا ابھی جو نئی ریسرچ آئی پتہ چلا کہ کیا آپ کے پاس کسی چیز کا 100% علم ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ نہیں ہو سکتا۔ فرض کریں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو ہماری بلیک ہیڈڈ آنٹس ہوتی ہیں، جو کیڑیاں ہوتی ہیں، اب اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہوئی ہے، یعنی بیکس جو حصہ اس کا ٹیل والا حصہ بھی اور اس کا ہیڈ والا حصہ بھی، لیکن درمیان والے حصے پہ ابھی پی ایچ ڈی نہیں ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں 100% علم نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا نہ کریں ہم کہ 100 چیزوں کے بارے میں 1% علم حاصل کر لیں۔ ابھی جو نئی ریسرچ میں پتہ چلا کہ جو لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں ان کے پاس 100 علوم جو ہوتے ہیں، ہمارے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں، اس کا 1% علم ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں کتابیں ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں علم حاصل کیسے کرنا ہے۔ دوسرا، اب جو فرض کریں کہ آپ کی کتابوں میں ہسٹری کا علم موجود ہے، اب ہسٹری گزر چکی ہے کیونکہ وہ تو پاسٹ کا دور تھا، تو وہاں پہ آپ کو پاسٹ کی حکمت پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، کچھ فیوچر کی حکمت پڑی ہوئی ہے، جیسے اے آئی آ رہی ہے تو اس کے بعد جو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے پاس فیوچر کا علم ہے صاحب اور پریزنٹ کا علم ہے۔ تو اسی طرح سے ہے کہ جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر بشمار چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ اور دوسرا، کیونکہ آپ جب اس کو کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تنہائی میں پڑھتے ہیں یا آپ خاموشی میں پڑھتے ہیں، تو آپ کی جو اندر ایک اور چیز ہے، دیکھیں ایک تو عقل ہے نا جس کے ساتھ ہم کائنات کو، ایک اور چیز ہے وہ آپ کی تھرڈ آئی ہے، انٹویشن ہے۔ اچھا، انٹویشن جو ہے وہ آپ کے فیصلہ کرنے کی قوت ہے جو آپ کے اندر اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں اور تنہائی میں جب آپ اپنی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں تو بشمار چیزیں نہیں شامل ہو جاتی ہیں اندر۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جو آپ کا مطالعہ ہے وہ آپ کو، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فرض کرے کہ کسی پروفیشن کے لیے آپ نے تعلیم حاصل کی یونیورسٹی میں، تو اس کے بعد آپ نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی۔ اچھا، اس میں جو بہترین آدمی ہوتے ہیں جو اپنے نالج کو آگے انہینس کرتے رہتے ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ مطلب آپ ڈاکٹر دیکھ لیں تو سب ڈاکٹروں نے وہ ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے، یا ہم دیکھ لیتے ہیں وکیل دیکھ لیتے، سب وکیلوں نے کیا کیا ہوا ہے، ایل ایل بی کیا ہوا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو مطالعے سے رہتا ہے، جو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، جو پڑھتے رہتے ہیں، جو پڑھاتے رہتے ہیں، ان کے پاس اس کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہے جو کتابیں ہوتی ہیں وہ آپ کو نالج کو جو ہے وہ ریشیفل کرتی ہے، ریفیکٹ کرتی رہتی ہیں، جس سے آپ کے پاس جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ چیزیں آتی رہتی، صلاحیت بڑھتی رہتی ہے آپ کی۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ آج کے بچوں کو خاص کر
آپ گھروں میں لائبریری بنائیں. ہمارے گھر میں لائبریری بنی ہوئی ہے, ہمارے آفس میں لائبریری بنی ہوئی ہے, میرے دوسرے آفس کے اندر بھی لائبریری بنی ہوئی ہے. لائبریری سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ایسے دیکھتے ہیں تو آپ نے وہ کتاب جو آپ نے کبھی پڑھی ہوتی ہے اس میں سے ریفرنس نکال سکتے ہیں. اگر وہ کتاب آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی بھی آپ نے اپنی زندگی میں اس کا استفادہ حاصل کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا, یہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریسرچ ورک کوئی نہیں کرتے, وہ بنائے جا رہے ہیں بس جو بھی آپ کے ذہن میں. میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ اس ریسرچ ورک کریں گے, اگر آپ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کا ایک بریف بنائیں گے اور بریف بنا کے لوگوں کو بتائیں گے تو آپ کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں سے مختلف ہوں گی. تو اس لیے کتابوں کا پڑھنا, جو آپ کی ریڈنگ ہے, آپ کا جو لائبریری میں جانا ہے, یا جو آپ آج کل تو ساری لائبریری آپ کو نیٹ کے اوپر بھی ملتی ہیں, آپ کو یہ یوٹیوب پہ بہت سارا مواد مل جاتا ہے یا گوگل پہ مل جاتا ہے, ان چیزوں میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو میرے خیال کے مطابق جو ہے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے.